السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پاشینیان نے آذربائیجان کے ساتھ متنازع علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد ملک میں مارشل لاء نافذ کرتے ہوئے اپنی افواج کو متحرک کر دیا ہے۔ آرمینیا نے آذربائیجان پر الزام لگایا ہے کہ اس کی طرف سے متنازع علاقے میں عام لوگوں کی بستیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم آذربائیجان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر ملٹری آپریشن شروع کیا ہے تاکہ اپنی آبادی کو محفوظ کیا جا سکے۔ ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے آذربائیجان کے حکام کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں عملہ محفوظ رہا۔ پیر کو بھی آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان دوسرے روز بھی جنگ جاری رہی۔ نگورنو کاراباخ کے گرد جاری اس جنگ کو رکوانے کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں۔ دونوں جانب سے بھاری توپوں سے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آرمینیا کی فوجوں نے ترتار شہر پر گولہ باری کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس کے ترجمان نے اس لڑائی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے بھی اس جنگ کی مذمت کی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دونوں فریق OSCE منسک گروپ کی ثالثی میں اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ امریکہ، روس، فرانس اور OSCE کے شریک چیئرمین نے اتوار کو ایک مشترکہ بیان میں اس جاری جنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ عراق میں شیعہ ملیشیا کے حملوں پر تشویش کے ساتھ بغداد میں اپنے سفارت خانے کو بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ خبر رساں ادارے نے امریکی اور عراقی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے حالیہ دنوں میں عراقی لیڈروں کو خبردار کیا ہے کہ امریکی سفارت خانے کو اس وقت تک بند کر دیا جائے گا جب تک عراق امریکی فوج اور سفارتی مقامات پر حملوں کو روکنے کی کارروائی نہیں کرتا۔ پومپیو نے اس معاملے پر کھلم کھلا بات نہیں کی، لیکن وزارت خارجہ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ ایران کی پشت پناہی والے گروپ ہمارے سفارت خانے پر راکٹ حملے کر رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ خود عراق کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ امریکہ نے عراق سے جنوری میں کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ عراق میں امریکی سفارتی مقامات کا تحفظ کرنا عراق کی ذمہ داری ہے۔ لبنان میں نامزد وزیر اعظم مصطفیٰ ادیب نے حکومت سازی میں ناکامی کے بعد اپنی نامزدگی سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر گزشتہ ماہ ایک طاقتور دھماکے کے بعد وزیر اعظم حسان دیاب مستعفی ہو گئے تھے، جس کے بعد مصطفیٰ ادیب کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا اور وہ اپنی کابینہ تشکیل دینے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ ہفتے کو مصطفیٰ ادیب نے ٹی وی پر اپنی تقریر کے دوران کہا کہ انہوں نے حکومت تشکیل نہ دینے پر معذرت خواہ ہیں۔ افغانستان کی حکومت اور طالبان کے اہلکاروں نے بتایا ہے کہ دونوں فریقین کے رابطہ گروپوں کا اجلاس 2 دن کے وقفے کے بعد اتوار کو ایک مرتبہ پھر منعقد ہوا، جس میں انٹرا افغان امن بات چیت کے آغاز کے حوالے سے باقی رہ جانے والے 2 اختلافات کو دور کرنے پر غور کیا گیا۔ افغان حکومت کے رابطہ گروپ کے ترجمان احمد نادر نادری کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس 4 گھنٹے تک جاری رہا اور یہ بات چیت مزید جاری رہے گی۔ ترجمان نے زوم کے ذریعے دوحہ سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ باقی رہ جانے والے 2 اختلافات کو دور کرنے کے لیے بات چیت آج بھی ہوگی۔ طالبان کے رابطہ گروپ کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے بھی اپنے ٹویٹ میں ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ 3 روزہ دورے پر پیر کو پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد پہنچنے پر وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق اور دیگر اعلیٰ حکام نے عبداللہ اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ پاکستان میں قیام کے دوران ڈاکٹر عبداللہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف الوی کے علاوہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت کئی دیگر اعلیٰ پاکستانی حکام سے ملاقات کریں گے۔ ادھر امریکہ کے ایک مؤخر اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغان امن عمل کے اسٹیک ہولڈرز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء کا غیر حقیقی ٹائم ٹیبل دینے سے گریز کریں
کیونکہ ان کے بقول جلد بازی میں افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلا ایک غیر دانشمندانہ اقدام ہوگا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں کیسز کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ اور 95,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے شکار مزید 9 مریض دم توڑ گئے ہیں اور 566 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان میں کیسز کی مجموعی تعداد 3,10,000 سے زیادہ ہے اور 2,96,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 6 نئے کیسز کی خبر دی ہے۔ ملک میں کورونا کیسز کی کل تعداد 39,233 ہو گئی ہے۔ وبا کی وجہ سے اب تک 1,544 اموات ہو چکی ہیں۔ عدالت عالیہ لاہور نے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس کی سماعت پیر کے روز کی، جس میں شہباز شریف کی طرف سے ان کے وکلاء امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ پیش ہوئے، جبکہ قومی احتساب بیورو کی نمائندگی نیب کے پروسیکیوٹر سید فیصل بخاری اور ان کی ٹیم نے کی۔ سماعت کے آغاز میں شہباز شریف کے وکلاء نے عدالت سے کہا کہ اس کیس میں ریفرنس دائر ہو چکا ہے، جس کے بعد اس مرحلے پر گرفتاری نہیں بنتی۔ کیس میں نیب کی بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ ان کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف نے مجموعی طور پر 1,000 ارب روپے سے زائد قوم کی رقم بچائی ہے، لہٰذا ان پر نیب کے کیسز بے بنیاد اور جھوٹ ہیں۔ شہباز شریف کے وکلاء کے بعد نیب کے پروسیکیوٹر سید فیصل بخاری نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ 23 اکتوبر سن 2018 کو نیب نے شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی۔ نیب نے انہیں آشیانہ کیس میں پہلے گرفتار کیا تھا۔ فیصل بخاری نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف نے اپنے کاروبار میں کچھ نہیں بتایا کہ کب رجسٹر ہوا اور کتنی آمدن تھی۔ عدالت نے دونوں اطراف کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد شہباز شریف کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا۔ درخواست ضمانت مسترد ہونے پر نیب کی ٹیم نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان میں صحافیوں کی ملکگیر تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس نے ملکی صحافتی صنعت کو زبوں حالی کا براہ راست ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ بقول اس کے میڈیا مخالف پالیسیوں کو ترک کیا جائے۔ پی ایف یو جی کی فیڈرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کوئٹہ میں منعقدہ 3 روزہ اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں میڈیا کو پابند بنانے کے لیے حکومت نے سخت اقدامات سے کام لے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے برابر کہا جاتا رہا ہے کہ وہ آزادی اظہار پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پچھلے 29 جولائی کو پشاور کی ایک عدالت کے اندر توہین مذہب کے مقدمے میں زیر حراست پاکستانی نژاد امریکی شہری کو قتل کرنے کے مبینہ ملزم کو کمسن قرار دے کر اس کے مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 3 سے ایک اور عدالت منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ ملزم کی تعلیمی اسناد میں درج اس کی تاریخ پیدائش کو دیکھ کر کیا۔ وقفے کے وقت تعلیمی اسناد کے مطابق ملزم کی عمر 18 سال سے کم تھی۔ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے ملزم کو فائدہ پہنچنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مد مقابل صدارتی امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن کا ڈرگ ٹیسٹ کیا جائے۔ یہ ٹیسٹ چاہے منگل کو ہونے والے مباحثے سے قبل ہو یا بعد میں۔ اتوار کے روز صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ نشہ آور ادویات کے حوالے سے ان کا ٹیسٹ کیا جائے، کیونکہ ڈیموکریٹ پرائمری میں ان کی کارکردگی اوپر نیچے ہوتی رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی اپنا ٹیسٹ کروانے کو تیار ہیں۔ 74 سالہ ٹرمپ نے بارہا 77 سالہ بائیڈن کی ذہنی چستی پر سوال اٹھایا ہے۔ سابق نائب صدر بائیڈن نے اے بی سی نیوز کو انٹرویو میں ہنستے ہوئے کہا کہ صدر صاحب، مباحثے میں میری کارکردگی دیکھیے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں اور ہم کس حالت میں ہیں۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ دونوں امیدواروں کی ذہنی حالت کے بارے میں سوال اٹھانا جائز بات ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکاگو کے 7ویں سرکٹ کورٹ آف اپیل کی جج ایمی کونی بیرٹ کو سپریم کورٹ کی خالی نشست پر جج نامزد کیا ہے۔ یہ نشست چند روز قبل جسٹس روتھ بیڈر گنزبرگ کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ہفتے کو وائٹ ہاؤس میں بیرٹ کی نامزدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس عہدے کے لیے مکمل قابلیت رکھنے والی ذہین خاتون ہیں۔ صدر نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ بیرٹ کی نامزدگی کو بآسانی سینٹ سے منظوری مل جائے گی۔ انہوں نے میڈیا اور قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ بیرٹ پر ذاتی حملوں سے گریز کریں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔